اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی کی گراں قدر کتاب رسالہ لب اللباب میں جاری تھی، اور ہم آج اس کتاب کے 20ویں درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اب تک کی گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں سیر و سلوک کا تعارف کروایا اور سیر و سلوک میں طے پائے جانے والے مراحل کو آپ کی خدمت میں بیان کیا، اور آپ کو بیان کیا کہ پہلے مرحلے میں ایک سالک نے کن مراحل کو طے کرنا ہے، یعنی عالم کثرت سے عبور کرنا ہے، عالم مثال اور عالم برزخ سے عبور کرنا ہے، عالم روح و نفس سے عبور کرنے کے بعد فنا میں داخل ہو جانا ہے۔ پھر وہاں ہم نے عرض کیا کہ عالم فنا کہا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک مسامحہ ہے، چونکہ فنا میں انسان نے استقرار پیدا نہیں کرنا، وہاں سے گزر جانا ہے، اور اگر سالک وہاں مستقر ہو جائے، وہاں ٹھہر جائے، تو اس عارف کے حالات سے باخبر ہونا ہمارے لیے دشوار ہو جائے گا، جو عالم کثرت میں یا عالم کثرت کے علاوہ عالم مثال کے مسافر ہیں۔ آخری مرحلہ جو رہ گیا وہ ہے عالم بقا سے متعلق، یعنی ایک سالک کی سیر و سلوک کے پہلے مرحلے کا آخری سفر، آخری سٹیج اور آخری مقصد جو ہے وہ عالم بقا ہے۔ ایک عارف عالم برزخ سے گزرتا ہوا، عالم روح و نفس سے گزرتا ہوا جب عبور کر رہا ہے اور فنا تک پہنچتا ہے، تو اس کی تمام تفصیل، تمام جو کیفیات تھیں وہ ہم نے آپ کی خدمت میں بطور اجمال بیان کی، اور پھر یہ آپ کی خدمت میں مطلب بیان کیا کہ اسی کتاب میں ان مطالب کو آیت اللہ طہرانی گاہ بگاہ ذکر کریں گے، گاہی تفصیل بھی پیش کریں گے، تو وہاں جہاں ان مطالب کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا وہاں ہم آپ کی خدمت میں اسی مقدار کے مطابق تفصیل پیش کریں گے۔ ابھی بھی جو ہم آپ کی خدمت میں تفصیل پیش کر رہے ہیں وہ اس درس کی گنجائش سے بہت زیادہ ہے، یعنی اگر آپ نے خود اس کتاب رسالہ لب اللباب کا مطالعہ کیا ہو، اور ہم نے تاکید کی کہ ہمارے ہر درس کے جو ڈسکرپشن ہے اس میں ہمارا نمبر بھی موجود ہے، اور اس میں باقاعدہ آیت اللہ طہرانی کی سائٹ کا لنک بھی موجود ہے جس میں باقاعدہ رسالہ لب اللباب موجود ہے۔ آپ ہمارے ساتھ باقاعدہ اس کتاب کے صفحہ بصفحہ، خط بخط ہمارے ساتھ چلیں تاکہ مسائل آپ کو واضح ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی تک ہم صفحہ نمبر 28 پر پہنچے ہیں، یعنی ہم نے بہت زیادہ کتاب کو بیان نہیں کیا آپ کی خدمت میں۔ آیت اللہ طہرانی کی زیادہ عبارت جو خود متن آیت اللہ طہرانی ہے اسے زیادہ آپ کی خدمت میں بیان نہیں کیا، زیادہ وضاحتیں ہی پیش کی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو اردو زبان سے تعلق رکھتے ہیں، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ان مسائل پر کوئی آفیشل درس موجود نہیں ہے، باقاعدہ کوئی ایسی چیزیں عوام تک نہیں پہنچتی ہیں جس کے باعث یہ جو الفاظ ہم ادا کر رہے ہیں ممکن ہے بہت ہی سخت اور دشوار محسوس ہوں۔ بعض مطالب جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ان میں اعتقادی مسائل ہیں کہ ہمارے آج تک جو معاشرے میں اعتقادات کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے وہ فلسفے اور عرفان میں بیان کیے جانے والے نظریات سے قدرے مختلف ہوا کرتی ہے، اور ہم یہاں اس مطلب کو بے باک کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو افراد مذہبی طبقہ ہے وہ زیادہ تر غلو کی مذمت تو کرتا ہے،
لیکن خود تکثیری مزاج ہے۔ علماء میں بھی تکثیری مزاج افراد آپ کو بہت کثرت سے ملیں گے، اور عوام الناس میں بھی آپ کو تکثیری مزاج افراد کثرت سے ملیں گے۔ مذمت یہ غلو کی کرتے ہیں، در حقیقت خود تکثیری مزاج ہوتے ہیں، اور فوراً اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق کوئی فضیلت، کوئی بات اگر آپ نقل کر دیں تو فوراً اس کی جو ہے وہ تردید کرتے ہیں، فوراً اس کی مذمت کرتے ہیں اور اسے غلو پر حمل کر دیتے ہیں۔ جب آپ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے ان معارف کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تو پھر ہماری گفتگو تو آپ کے کسی کام میں نہیں ہے۔ ہم تو ایک انسان کامل کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ باتیں تو انسان کامل سے متعلق بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ ایک عارف بنتے ہیں، سیر و سلوک کے مراحل کو طے کرتے ہیں، تو بالتدریج ان مراحل کو طے کر کے آپ کمال تک پہنچ سکتے ہیں۔ منتہا اس کے لیے ریاضت کی ضرورت ہے، اور وہ تمام گفتگو جو ابھی تک ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، دوبارہ قصد نہیں رکھتے ہیں کہ انہیں بیان کرنے کا، لیکن یہ جو اعتقادات میں گناہ ہے یہ انسان کو مدارج عالیہ طے کرنے سے روک دیتا ہے۔ لہٰذا ہماری باتوں کو دقت سے سماعت کریں۔ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ہم سے پہلے بزرگان، علماء، فقہا انہوں نے بیان کی ہے۔ خود یہ آیت اللہ طحرانی مرجع تقلید تھے، ان کی باقاعدہ تقلید ہوا کرتی تھی، اور مرحوم آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ایک ممتاز شخصیت کے حامل تھے۔ آیت اللہ طحرانی کو معمولی شخصیت نہیں تھے، لہٰذا فقہی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ان کا ایک اپنا مقام ہے۔ اگر آپ فلسفی دیدگاہ اور نقطہ نظر سے دیکھیں تو ان کا ایک اپنا مقام ہے۔ اگر آپ عرفانی ابواب میں دیکھیں تو ان کا ایک اپنا مقام ہے، ایک شخصیت ہیں، ایک علمی حلقوں میں شہرت رکھنے والی شخصیت ہیں، اور انہوں نے ان مطالب کو جو نقل کیا ہے اور تحریر کیا ہے یہ ان کے اپنے نہیں بلکہ ان سے پہلے ان کے بزرگ اساتید جن میں مفسر قرآن آیت اللہ محمد حسین طباطبائی وہ ان کو بیان کر چکے ہیں، مرحوم علی قاضی طباطبائی انہیں بیان کر چکے ہیں۔ تو یہ باتیں آہستہ آہستہ آپ سنیں، بار بار سنیں، ان سے وہ افراد جن کے وجود میں تھوڑا بدہضمی ہے وہ تھوڑا اصلاح ہو جائے گی، تھوڑا ان کو معلوم ہوگا، اور ہماری روایات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ایسا ہے کہ جو نہ تو عوام الناس تک پہنچتا ہے اور نہ ہی ہم لوگوں میں دلچسپی ہے کہ ہم ان احادیث کا مطالعہ کریں یا انہیں بیان کریں، اور اگر ان احادیث کو جو مسلمہ صحیح ہیں انہیں بیان کیا جائے تو فوراً جو ہے وہ غلو کی نسبت دے دی جاتی ہے، اور تکثیر کی طرف ہمیں کھینچ کے لایا جاتا ہے کہ نیچے اترو، مقصر بن جاؤ، وہ آپ کے لیے اچھا ہے لیکن غالی نہیں بننا چاہیے۔ گو کہ ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو اس بات کی ترغیب دلاتا ہے کہ غلو کی مذمت ہے لیکن تکثیر کی کوئی مذمت نہیں ہے، آپ مقصر ہو جاؤ، وہ زیادہ اچھا ہے غالی سے، چونکہ غالی زیادہ برا آدمی ہے۔ تو ان مسائل میں تھوڑا تدبر کریں۔ اعتقادات میں معصیت جو ہے وہ انسان کو سیر و سلوک تو کیا انسان کو کہیں بھی نہیں پہنچنے دیتی ہے۔ لہٰذا ہم آپ کی خدمت میں جو مراحل بیان کر رہے تھے ان مراحل پر ایک دفعہ پھر توجہ کریں۔ میں اپنی گفتگو میں بس اوقات ان مسائل کو ذکر کرتا ہوں کہ ہم نے 4 مراحل جو ابھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیے، اور آج 5واں مرحلہ آپ کی خدمت میں نقل کرنا ہے عالم بقا سے متعلق۔ تو کل ہم نے گفتگو میں عرض کیا کہ ابھی ہم ان اسفار کو بیان نہیں کر رہے جنہیں مرحوم ابن عربی نے بیان کیا یا جنہیں مرحوم صدر المتعلحین نے بیان کیا، اور وہ اسفار اربعہ کے عنوان سے پہچانے جاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ فلسفہ حکمت متعالیہ کو دیکھیں تو وہاں پر بھی اسفار اربعہ موجود ہیں، اور اگر آپ ابن عربی کے آثار کو دیکھیں تو وہاں بھی اسفار اربعہ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے علماء نے انہی 2 شخصیات سے ان اسفار کو نقل کیا ہے۔ مثلا پہلا سفر وہ قرار دیتے ہیں سفر من الخلق الی الحق، یہ تمام سفر جو ہے وہ اسی کے اندر آ کر چھپ جاتا ہے کہ ایک انسان نے عالم خلق سے، عالم کثرت سے سفر کا آغاز کرنا ہے اور حق متعال تک اس نے پہنچنا ہے۔ یقینی بات ہے اس میں عالم کثرت بھی آ جائے گا، اس میں عالم برزخ بھی آ جائے گا، اس میں عالم روح و نفس بھی آ جائے گا، اس میں عالم فنا بھی آ جائے گا، اور عالم بقا تک انسان کو لے آئے گا۔ دوسرے سفر میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو سفر من الحق
الی الحق فی الحق، یعنی یہ سفر کا آغاز یعنی مبدا اور منتہا، ان دو چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ یعنی انسان جب بھی کوئی سفر کرتا ہے تو اس کے دو طرف مقام اور دو پلیس جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ ایک اس کا مبدا ہے جہاں سے اس نے حرکت کا آغاز کرنا ہے، ایک اس کا مقصد ہے جہاں پر جا کر اس کے سفر کا اختتام ہونا ہے۔ مثلاً میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں کہ اس وقت جس جگہ پر میں بیٹھا ہوں، یہاں سے اٹھ کے میں حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت والثناء کی نورانی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، تو یہ دو مقام ہیں، دو نقطے ہیں، دو پلیس ہیں۔ ایک وہ جگہ جس جگہ پر میں موجود ہوں، یہاں سے میرے سفر کا آغاز ہوگا۔ اب چاہے میں پیدل جاؤں، چاہے میں گاڑی پر جاؤں، چاہے کسی بھی وسیلے پر جاؤں، اس سفر کو طے کرتے ہوئے جس مقصد پر میں نے جا کر اپنے سفر کا اختتام کرنا ہے وہ حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت والثناء کا حرم مطہر ہے۔ پس دو مقام آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ ہر سفر میں یہ دو مقام یعنی مبدا اور مقصد، ان دونوں کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے، اور ان چیزوں پر آپ توجہ رکھیں۔ میں قرآن مجید سے بھی اسے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ اب جب انسان پہلا سفر اسفار اربع فلسفہ، حکمت متعالیہ اور عرفان میں طے کر رہا ہے، تو پہلا سفر جو اس کا ہو رہا ہے وہ ہے سفر من الخلق الی الحق، یعنی اس نے خلق، جو عالم خلق ہے، جو عالم کثرت ہے، جو عالم مادہ ہے، اس عالم خلق سے اس نے اپنے سفر کا آغاز کرنا ہے، حضرت حق متعال پر جا کر اس سفر کو ختم کرنا ہے۔ پس مبدا عالم کثرت ہے اور منتہا جو ہے وہ عالم بقا ہے اور خداوند متعال ہے۔ پس یہ ایک سفر ہو گیا، اور ہم ابھی تک آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے کہ یہ ایک سرکل ہے جسے اس نے ابھی طے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا سفر وہ آغاز کرے گا سالک، اور وہ سفر ہے سفر من الحق الی الحق فی الحق، یعنی یہاں پر اس سفر میں فی الحق کی ایک قید آ گئی ہے، یعنی مبدا بھی جو ہے وہ حق متعال ہے اور مقصد بھی حق متعال ہے، منتہا اس مبدا اور مقصد کے درمیان جو یہ عارف اور جو یہ سالک سفر کر رہا ہے یہ حق متعال کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ لہٰذا من الحق الی الحق، حق کی جانب سے حق کی طرف سفر کرنا ہے، مبدا بھی حق ہے، مقصد اور مراد اور منزلگاہ بھی حق ہے، اور یہ فی الحق کے درمیان جو ہے نا یہ سفر قرار پا رہا ہے۔ اور پھر تیسرا سفر جب یہ سالک طے کرتا ہے تو یہ سفر اس کا قرار پاتا ہے سفر من الحق الی الخلق بالحق، یعنی وہ عالم بقا سے تنزل اختیار کرتا ہے، جو آج کی گفتگو میں شاید ہم اس مقام تک نہ پہنچ پائیں، اور اگر پہنچے تو شاید اشارہ کریں کہ اب یہ سالک جو عالم بقا پر فائز ہو چکا ہے، عالم بقا تک پہنچ چکا ہے، وہاں سے یہ اپنے مبدا اور سفر کا آغاز کرے گا اور واپس تنزل اختیار کرے گا، عوام الناس کی طرف اور لوگوں کی طرف آئے گا، عالم کثرت میں آئے گا، اور آ کر عالم کثرت میں خداوند متعال کی جانب سے سونپے ہوئے امور کو اور فرائض کو انجام دے گا، جو کام حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء خدا نے انجام دیا۔ پس یہ تیسرا سفر کیا ہے؟ سفر من الحق، یعنی حق متعال اس کا مبدا قرار پائے گا، اور پھر یہ مقصد اس سفر کا عالم کثرت ہوگا، من الحق الی الخلق، لیکن اس حق اور خلق کے درمیان جو یہ سفر کر رہا ہے تو یہ بالحق سفر کر رہا ہے، یعنی لمحہ لمحہ وہ خداوند متعال سے متصل ہے اور اس سے وہ جدا نہیں ہے۔ چوتھا سفر جو آخری سفر بیان کیا جاتا ہے وہ ہے سفر من الخلق الی الخلق فی الخلق بالحق، یعنی عوام اور عالم کثرت کے درمیان اس نے سفر کرنا ہے، یہاں اس کا مبدا بھی عالم کثرت ہے، یہاں اس کا مقصد بھی عالم کثرت ہے، لیکن مبدا اور مقصد کے درمیان جو وہ سفر کر رہا ہے یہ خلق کے ساتھ سفر کر رہا ہے، لیکن اس کا جو توشعہ ہے، جو سامان ہے، جس کی وسیلے سے اور وہ مدد سے یہ سفر طے کر رہا ہے وہ حق متعال ہے۔ یہ وہ اسفار ہیں کہ جسے باقاعدہ ابن عربی نے یا باقاعدہ مرحوم صدر المتعلحین نے انہیں ذکر کیا جب آپ اس
مرحلے پر اور اس سٹیج پر پہنچیں گے تو ان مراحل کو آپ اس طرح سے درک کریں گے۔ یہاں جو ہم اس نقطے پر آ کر ہماری بحث پہنچی ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری گفتگو ابھی پہلے سرکل کے اندر جو ہے نا وہ جاری ہے ان اسفار اربعہ میں، اور وہ پہلا سرکل کیا ہے؟ پہلا جو مرحلہ، پہلی سٹیج جو ہے وہ کیا ہے؟ سفر من الخلق الی الحق، کہ انسان نے خلق سے سفر کا آغاز کرنا ہے، اس کے سفر میں مبدا جو ہے وہ عالم خلق ہے، اور منتہا اور مقصد جو ہے وہ عالم حق ہے، یعنی عالم بقا ہے، جہاں تک اس سالک نے سفر کرنا ہے اور پہنچنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عالم بقا تک پہنچنا جو سیر و سلوک کی اس پہلی سٹیج کا ہدف اور مقصد ہے، کیا یہ عالم بقا قرآن مجید سے ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا قرآن مجید میں اس کے متعلق کچھ بیان کیا گیا ہے یا بیان نہیں کیا گیا؟ ہم نے آپ کی خدمت میں 18ویں درس میں کہا تھا کہ ہم آیات قرآنی سے عالم بقا کو بیان کریں گے، لیکن ابھی تک ہمیں یہ توفیق ہی حاصل نہیں ہوئی ہے کہ ہم آیات قرآنی تک پہنچ پائیں۔ ہماری گفتگو مقدمات میں اس قدر آپ کے ساتھ زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم اصل آیت اللہ طحرانی کی اس عبارت کو اور اس کتاب کے متن کو ابھی تک آپ کے ساتھ اس انداز میں شیئر نہیں کر پائے ہیں کہ جو ہماری خواہش تھی، اور بنیادی وجہ بھی ہم عرض کر چکے کہ یہ مطالب جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں اکثر بیان نہیں ہوتے ہیں۔ چونکہ بیان نہیں ہوتے تو ہمارے جو ذہن ہے وہ ان سے مانوس نہیں ہے، لہٰذا ہم ان کو آہستہ آہستہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمارے اذہان میں یہ مطالب آئیں، ہم ان سے مانوس ہوں، ہمیں معلوم ہو کہ یہ بھی ایک مرحلہ ہے، یہ بھی ایک تعلیمات ہیں کہ جسے باقاعدہ علماء نے ذکر کیا ہے اور بیان کیا ہے۔ جوں ہم ان تعلیمات سے آشنا ہوتے جائیں گے ہمارے لیے بہت سے مطالب کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، حتیٰ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، حتیٰ احادیث ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو جنہیں انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے، ہم انہیں ایک نئے زاویے سے اور ایک نئی دید سے مطالعہ کریں گے جو پہلے آج تک ہم نے نہیں کیا۔ لہٰذا اگر آپ نے جو ان مباحث کے بغیر جو مطالعہ کیا ہے آج تک دین مبین اسلام کا، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے ان باتوں کا، اور پھر اس عینک کو اپنی آنکھوں میں لگا کر پھر آپ دوبارہ سے جب اسلام کا مطالعہ کریں گے تو اب آپ کی دید اور آپ کی چشم کا زاویہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ لہٰذا ایسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے رشین جو امپائر تھی اس کو باقاعدہ یہ تعلیم نہیں دی کہ آپ آئیں، آ کر ہمارے پاس ملا صدرہ کا مطالعہ کریں، یا آئیں آپ باقاعدہ ابن عربی کا مطالعہ کریں۔ یعنی امام خمینی نے جو ترغیب دلائی تھی وہ بلا وجہ نہیں تھی۔ یہ اس پر تھوڑا دقت کریں، اختلاف کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، باتیں کر دینا بہت آسان ہوتا ہے، تہمتیں لگا دینا، افترا باندھ دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن آ کر تھوڑا میدان میں تتبع کرنا، جستجو کرنا، اہل فن کے پاس بیٹھ کر ان سے استفادہ کرنا، یہ بہت ہی دشوار کام ہے۔ ہم بھی اہل فن کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، یعنی آیت اللہ طحرانی جو ایک صاحب نظر اور ایک گراں قدر شخصیت ہیں، ہم ان کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ان کی کتاب سے استفادہ کر رہے ہیں، اور جو مطالب ہمارے اساتذین نے ہم تک القاء کی ہیں ہم ان کو آپ تک منتقل کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ مطالب جو ہیں وہ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ حل ہو سکتے ہیں۔ بہت سے افراد بہت سی باتیں بھی کرتے ہیں اپنے کومنٹس میں، چاہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے سے کریں، چاہے وہ ہماری ویڈیو کے نیچے کومنٹ سیکشن ہے جس میں وہ آ کر اپنی نظر دیتے ہیں، تو وہ ان آرا سے بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بس اوقات بعض لوگ جو ہیں وہ ہماری گفتگو سنتے نہیں ہیں اور آ کر ایک سوال جو ہے وہ ایجاد کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں کو مثلاً ہمارے نمبر کا علم نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی واٹس ایپ نمبر بھی ہے، حالانکہ آپ جو ویڈیو ہماری اور جو درس سماعت کر رہے ہیں اس کی سکرین پر بار بار ہمارا نمبر بھی آتا ہے، پھر ڈسکرپشن میں بھی ہمارا نمبر موجود ہوتا ہے، اور پھر بھی افراد جو ہے نا وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا نمبر کیا ہے۔ تو اس سے خود اندازہ لگ جاتا ہے کہ افراد کس دقت سے اور کس جو توجہ ہے اس سے وہ ان باتوں کو سماعت کر رہے ہیں، اور ایک طبقہ، ایک طائفہ ایسا ہے جو باقاعدہ دقت سے، باقاعدگی کے ساتھ ان باتوں کو سنتا ہے۔ وہ افراد جو باقاعدگی سے سنتے ہیں ان کو یقینی بات ہے کچھ نہ کچھ باتیں ان کے فائدے میں ضرور آئیں گی، اور وہ جو گاہ بگاہ آتے ہیں وہ یقینی بات ہے کہ مطالب کو
ناقص انداز میں ہم سے لیں گے، اور پھر بعد میں ان کے لیے یقینی بات ہے کہ یہ مطالب سوء ہاضمے کا باعث بنیں گے، اور وہ پھر کچھ ایسی باتیں ہماری طرف نسبت دیں گے یا کچھ ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں گے کہ جن پر نہ تو ہم راضی ہیں اور نہ ہی ہم نے وہ باتیں کہی ہوں گی۔ لہٰذا میں اول سے ہی گفتگو بار بار اس بات کی طرف تکرار کرتا آ رہا ہوں کہ آپ ہماری گفتگو کو باقاعدگی کے ساتھ اول سے آخر تک سنیں۔ یعنی اگر آپ نے رسالہ لب اللباب کا آغاز کیا ہے، پہلے درس سے آج تک جو 20 درس ہم نے بیان کیا ہے، باقاعدگی کے ساتھ، دقت کے ساتھ، باوضو ہو کر آپ ان کو سماعت کریں۔ اور پھر دوسری ایک اہم شرح ہے صلاۃ اللیل۔ اگر آپ نماز تہجد نہیں پڑھتے ہیں، اگر آپ عبادات کو انجام نہیں دیتے ہیں، اگر آپ طہارت اور پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے ہیں، تو یہ کوتاہی ہماری نہیں ہے، یہ کوتاہی آپ کی اپنی طرف سے ہے، جس کی رعایت کیے بغیر اگر آپ اس دسترخوان پر بیٹھیں گے تو یقینی بات ہے یہ مشکل آفرین ہے، خود آپ کے لیے مشکل آفرین ہے۔ ہم تو آپ کی پہنچ اور دسترس سے ایک جہت سے دور ہیں اور ایک جہت سے آپ کی دسترس میں ہیں کہ ہم آپ کی باتوں کو جواب دیتے ہیں، چاہے واٹس ایپ کے ذریعے سے ہوں، چاہے کسی بھی ذریعے سے آپ ہم سے سوال پوچھ لیں۔ خداوند متعال انشاءاللہ ہماری توفیقات میں بھی اضافہ کرے، آپ لوگوں کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے، اور آپ لوگوں کو بھی یہ توفیق دے کہ آپ دقت سے ان مباحث کو سماعت کریں۔ واپس لوٹتا ہوں کہ کیا عالم بقا یعنی سیر و سلوک کے اس پہلے سفر کا جو مقصد، ہدف، غرض و غایت ہے، کیا یہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے؟ تو یہاں آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی اس مطلب کے اس بات کے لیے یعنی عالم بقا کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید سے کچھ آیات کا سہارا لے رہے ہیں۔ میں ان آیات کو آغاز کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک مقدمہ بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ عالم بقا کو قرآن مجید سے اگر ہم ثابت کرنا چاہیں تو مختلف طریقے وہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں ان طریقوں کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر تاکیداً اس مطلب کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ ہم ابھی اس مرحلے میں، اس سٹیج میں، اسی عالم سیر و سلوک کا جو پہلا سفر ہم نے من الخلق الی الحق، یہ جو من الخلق الی الحق ہے اس کو بیان کروں، اور پھر اس کے علاوہ من الحق الی الخلق جو سفر ہے دوسرا، اسے آپ کی خدمت میں بیان کروں، تو قرآن مجید میں یہ اسفار بیان کیے گئے ہیں۔ منتہا ہم نے آج تک قرآن مجید کو اس دید سے اور اس زاویے سے چونکہ دیکھا نہیں ہے، لہٰذا ہمارے لیے یہ مشکلات ہیں۔ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو 2 تعابیر آپ کو ایسی ملیں گی جن میں صعود اور نزول کو بیان کیا گیا ہے۔ صعود ہے عالم کثرت سے عالم حق کی طرف، جو ابن عربی کے اور ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے اسفار 4 میں پہلا سفر ہے۔ من الخلق الی الحق یعنی انسان عالم خلق سے صعود اختیار کر رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، جسے آپ ایک انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان کی معراج ہے، کہ انسان اس عالم کثرت سے عروج اختیار کر رہا ہے اور عالم حق تک اور عالم بقا تک انسان پہنچ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ جو اس اسفار 4 میں ابن عربی نے اور مرحوم صدر المتعلحین نے بیان کیا ہے، وہ ہے من الحق الی الخلق بالحق۔ اس سفر کو بھی قرآن مجید میں نزول کے اعتبار سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ نزول ربا نہیں ہے کہ جو بعض لوگ جو ہے وہ نزول سے تعبیر ربا بھی لیتے ہیں، یہ وہ مراد نہیں ہے، بلکہ قوس و صعود باقاعدہ جو ہے نا وہ بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ جو قوس و صعود میں ایک انسان نے صعود کرنا ہے، پھر اس کے بعد انسان نے نزول کرنا ہے، لہٰذا پہلا مرحلہ صعود کا ہے کہ جو عالم کثرت سے انسان نے حق متعال تک جانا ہے۔ اس کے میں نے آپ کو مرحلے بیان کیے کہ پہلے مرحلے میں انسان عالم کثرت سے اپنے جو ہے وہ ظاہر کو خالی کرتا ہے، اور بار بار میں اس بات کی طرف تکرار کروں چونکہ مجھے معلوم ہے کہ لوگ اس سے غلط مطلب لے لیتے ہیں۔ عزیزان محترم، عالم کثرت سے عبور کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ روحانیت اختیار کریں اور کسی پہاڑ پہ کسی غار پہ چلے جائیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ انسان کے تمام افعال جو ہیں وہ خداوند متعال کی خوشنودی کے لیے ہونے چاہیے۔ انسان اس عالم کثرت میں لوگوں کے ساتھ زندگی بھی بسر کر رہا ہے، لیکن اس کی زندگی کا مقصد اور ہدف جو ہے وہ خوشنودی پروردگار ہے، لہٰذا وہ عالم کثرت میں رہتے ہوئے کثرت زدہ نہیں ہو جاتا ہے،
مادی نہیں ہو جاتا ہے، اس عالم کثرت کو اپنا ہدف قرار نہیں دے دیتا ہے جیسے مادی اور مادہ پرست لوگوں نے اس کو اپنا ہدف قرار دیا ہے۔ صبح نکلتے ہیں گھر سے، شام تک بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں، اور جو ہے وہ اپنی زندگی کی آسائش اور سہولیات کو جمع کرنے کے لیے ایک انہوں نے دوڑ لگائی ہوئی ہے۔ رات کو تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، گھر میں آرام کرتے ہیں، نماز وغیرہ کچھ نہیں پڑھتے ہیں، اگلے دن پھر جو ہے نا وہ اسی طرح سے ان کی زندگی جو ہے نا وہ ایک سرکل جو ہے نا وہ جاری ہے۔ پھر جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ کیا آپ اپنی زندگی سے راضی ہیں، تو کہیں گے نہیں، ہم تو پھنس گئے ہیں اس زندگی سے، ہمیں جو ہے نا وہ بلوں نے جکڑ لیا ہے، ہمیں جو ہے وہ گھر کے اخراجات نے جو ہے وہ امان نہیں دے رہے، ہمیں سانس لینے کا جو ہے وہ ایک سکھ کا سانس جو ہے وہ ہمیں نصیب نہیں ہوا ہے، ہم جو ہے وہ سارا دن بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں تاکہ ہماری زندگی کی ضروریات پورا ہو جائیں، پھر بھی وہ پورا نہیں ہوتے ہیں، کیوں؟ چونکہ اس میں برکت ہی نہیں ہے زندگی میں۔ برکت کب آئے گی؟ جب انسان کا خداوند متعال سے قلبی رابطہ برقرار ہوگا، جب انسان کو اندر سے سکون ملے گا، جب انسان اندر سے مطمئن ہوگا، تو اس اطمینان کے بعد انسان جب اپنی مادی سرکل میں داخل ہوتا ہے اور مادی زندگی میں داخل ہوتا ہے، تو وہاں انسان خداوند متعال کو مد نظر رکھتے ہوئے داخل ہوتا ہے، اتنا کام کرتا ہے جتنا کام اس کی مادی زندگی کے لیے ضروری ہو، اور اس کے بعد جو وقت اس کو ملتا ہے اسے وہ خداوند متعال کے لیے استعمال کرتا ہے، یا عالم کثرت میں موجود موجودات کے لیے کہ جو اس کی زوجہ کی صورت میں ہے، اس کے بیوی بچوں کی صورت میں ہے، اس کے والدین کی صورت میں ہے، اس کے عزیز و اقارب کی صورت میں ہے، اس کے معاشرے کی صورت میں ہے، لیکن خداوند متعال کی خاطر۔ خوب، عالم کثرت سے انسان عبور کرتے ہوئے، عالم جو ہے مثال و برزخ سے عبور کرتے ہوئے، عالم نفس و روح سے عبور کرتے ہوئے، عالم فنا سے عبور کرتے ہوئے عالم بقا تک کا انسان جو سفر کرتا ہے، یہ سارے کا سارا سفر جو ہے اس کا صعود کرنا ہے اور اس کا معراج کرنا ہے اور بلندی کی طرف جانا ہے، ارتفاع اختیار کرنا ہے۔ اس سفر کو ابن عربی نے بھی اور صدر المتعلقین نے بھی من الخلق الی الحق کے انداز میں بیان کیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کے شواہد باقاعدہ طور پر موجود ہیں، اور وہاں پر ہم اس کو تلاش کر سکتے ہیں۔ پھر جب وہاں پر پہنچ گیا تو پھر وہاں پر اس نے خداوند متعال کی نشانیوں کو، خداوند متعال کے اسماء کو، صفات کو مشاہدہ کیا، اور اس کے بعد انسان نے تنزل کرنا ہے، جسے باقاعدہ نزول کہا جاتا ہے۔ یہ جو عالم بقا سے انسان نے واپس عالم کثرت کی طرف لوٹنا ہے، اسے بھی قرآن مجید میں باقاعدہ بیان کیا گیا ہے، منتہا اس کو بیان کرنے کا انداز جو ہے وہ ارسال اور بعثت رسل کے عنوان سے ہے، یعنی بعثت انبیاء اور بعثت رسل کو جہاں قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، تو وہاں اس سے مراد عالم بقا سے عالم کثرت کی طرف انہیں بھیجنا ہے۔ اس سفر کو باقاعدہ ابن عربی نے بھی اور صدر المتعلقین نے بھی من الحق الی الخلق بیان کیا ہے، یعنی حق متعال سے خلق کی طرف آیا جائے اور خداوند متعال کا پیغام اس خلق کے لیے لایا جائے اور اس خلق کو الہی پیغام سے روشناس کروایا جائے۔ اس تمام مراحل میں ہم پہلے بھی یہ مطلب بیان کر چکے ہیں کہ ایک لحظہ بھر کے لیے بھی سالک کا خداوند متعال سے رابطہ منقطع نہیں ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا ہے، یہ عالم فنا میں بھی جاتا ہے، عالم فنا سے واپس بھی آ جاتا ہے، خداوند متعال سے متصل رہتا ہے، کبھی بھی ایک لمحہ کے لیے، ایک طرفۃ عین کے لیے کبھی بھی اس کا خداوند متعال سے رابطہ منقطع نہیں ہوتا۔ کون شخص؟ جو عالم بقا سے دوبارہ عالم کثرت کی طرف واپس لوٹ رہا ہے، الہی ہدف اور الہی مقصد کی خاطر۔ لہٰذا اس مراحل کو آپ توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ دیکھیں۔ یہاں پر بھی ہم نے دو مبدا آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں۔ پہلا مبدا جو ہے وہ عالم بقا ہے، اور پھر اس مبدا سے مقصد کیا ہے؟ عالم خلق ہے۔ ہمارا چونکہ گفتگو ابھی آپ کے ساتھ عالم فنا کے بعد عالم بقا کی طرف ہے، تو ہم قرآن مجید سے آپ کی خدمت میں عالم بقا کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، چونکہ آیت اللہ تہرانی نے اس مطلب کو جو ہے وہ بیان کیا ہے یہاں عالم بقا کو، تاکہ ایک سرکل پورا جو ہے نا وہ من الخلق الی الحق کا جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں، اور انسان کو یہ بتائیں کہ جب انسان اس سفر میں سیر و سلوک کرتا ہے تو یہاں بھی اس کے لیے دو سفر برقرار ہیں، ایک خلق سے حق تک ہے، اور دوسرا جو ہے وہ
تنزل اختیار کرنا ہے، مرتبہ نازل اختیار کرنا ہے، من الحق الی الخلق تک اس نے واپس پہنچنا ہے۔ یہ وہ مراحل ہیں کہ جو بیان کیے گئے ہیں باقاعدہ۔ اب آپ آئیں کہ قرآن مجید میں جہاں بعثت انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے، تو بعثت میں بھی جب ایک شخص کسی کو مبعوث کر رہا ہے، یعنی اگر خداوند متعال انبیاء کو بھیج رہا ہے تو بھیجنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو بھیج رہا ہے جو خداوند متعال کے خزانے میں پہلے سے موجود ہے۔ فاقد شے معطی شے نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک فلسفے کا قانون ہے کہ میرے پاس ایک چیز ہی نہیں ہے اور آپ مجھ سے اس چیز کا تقاضا کریں اور وہ میں آپ کو عطا بھی کر دوں، میں کیسے عطا کر سکتا ہوں؟ میرے خزانے میں وہ چیز ہے ہی نہیں۔ مثلا ابھی آپ مجھ سے جو ہے وہ کچھ رقم کا مطالبہ کرتے ہیں، بالفرض مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کو 1,00,000 روپیہ عطا کر دوں۔ خوب، میری جیب میں تو وہ موجود نہیں ہے۔ اب جب میرے پاس ہے ہی نہیں، آپ مجھ سے مطالبہ کریں تو میں آپ کو معطی کیسے ہو سکتا ہوں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے جو لباس ہے اس کے اندر کوئی نوٹ چھاپنے والی مشین تو نہیں ہے کہ جو آپ نے ادھر سے کہہ دیا تو اب یہاں نوٹ چھپنا شروع ہو جائیں گے اور میں جیب میں ہاتھ ڈالوں گا اور آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے نا وہ آپ کو کرنسی نکال کے دے دوں گا۔ ایسے تو ہے ہی نہیں۔ آپ کے ارادے سے میرے وجود میں تو کرنسی نہیں آ جائے گی۔ آپ 1,00,000 مطالبہ کریں، 5,000 مطالبہ کریں، 10,000 مطالبہ کریں، جتنا بھی مطالبہ کریں، جب ایک چیز میرے پاس ہے ہی نہیں، میں وہ آپ کو کیسے عطا کر سکتا ہوں؟ بس اس چیز کا پہلے میرے پاس ہونا ضروری ہے۔ مثلا آپ مجھ سے اس مائک کا مطالبہ کر سکتے ہیں، یہ میرے پاس موجود ہے۔ آپ اس لباس کا مطالبہ کر سکتے ہیں، یہ میرے پاس موجود ہے۔ بس یہ فاقد نہیں ہے، یہ میرے پاس موجود ہے۔ جب میرے پاس موجود ہے تو میں اس کا معطی ہو سکتا ہوں، اس کو عطا کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر یہ میرے پاس ہو ہی نہ اور آپ اس کا مطالبہ کریں تو یقینی بات ہے میں آپ کو وہ چیز نہیں دوں گا۔ تو بعثت انبیاء اور ارسال رسل میں بھی خداوند متعال جب کسی کو بھیج رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ چیز پہلے خداوند متعال کے خزانے میں موجود ہے۔ اب خداوند متعال اس کو ایک مقصد کی خاطر اور ایک ہدف کی خاطر اپنے خزانے سے نکال کر عالم خلق میں اور عالم کثرت میں بھیج رہا ہے۔ پس خداوند متعال اس شے کا جو ہے وہ مالک ہے اور وہ شے خداوند متعال کے پاس ہے جو انبیاء کی صورت میں ہے۔ لہٰذا پہلا مرحلہ کہ قرآن مجید میں جتنے بھی ارسال رسول یا بعثت انبیاء کے یا ایسے کلمات جہاں جہاں کہیں بھی استعمال ہوئے ہیں، یہاں اسی مطلب کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے کہ خداوند متعال کے پاس وہ چیزیں تھیں، اس کے خزانے میں تھیں، خداوند متعال نے اسے عالم خلق کی طرف لوٹا دیا ہے، ایک ہدف کی تحت، ایک مقصد کی تحت اور ایک پلاننگ کے تحت۔ پس ان آیات کو اگر تلاش کیا جائے تو وہاں سے یہ مطلب جو ہے نا وہ بخوبی ہمیں ملتا ہے کہ یہاں پر بھی دو جو ہے وہ مقام موجود ہیں، ایک مبدا ہے اور ایک مقصد ہے۔ مبدا خداوند متعال کی ذات ہے اور مقصد عالم کثرت ہے اور عالم خلق ہے۔ پس وہ تمام آیات کہ جس میں خداوند متعال اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہم نے ان انبیاء کو بھیجا ہے، ہم نے ان رسولوں کو بھیجا ہے، تو یعنی وہ رسول اور انبیاء ہمارے پاس موجود تھے، اب ہم نے ان کو آپ کے پاس جو ہے وہ بھیجا ہے تاکہ وہ آپ کی خدمت کر سکیں۔ پس معلوم یہ ہوا کہ وہ پہلے خدا کے پاس موجود تھے جو عالم بقا ہے، اور یہ تمام آیات عالم بقا کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ یہ اجمالی طور پر، ابھی میں آیات کو ریفرنس کے طور پر نہیں لے کے آؤں گا، میں آپ کو ایک کلی مطلب بیان کر رہا ہوں، چونکہ آپ نے قرآن مجید کا یقیناً مطالعہ کیا ہوگا اور ان آیات سے آپ یقینی بات ہے کہیں نہ کہیں آپ نے ان آیات کو دیکھا ہوگا جو بعثت انبیاء سے متعلق ہیں یا ارسال رسل سے متعلق ہیں، اور خداوند متعال اس بعثت کو اور ارسال کو اپنی طرف نسبت دے رہا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے۔ یہ ایک مرحلہ یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ ہم بڑھتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف۔ اس دوسرے مرحلے میں بھی جو ہے وہ خداوند متعال اس عالم بقا کو قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے۔ مثلاً وہ آیات کہ جس میں باقاعدہ خداوند متعال عالم بقا کو بیان کر رہا ہے اور ہم قرآن مجید سے عالم بقا کو استخراج کر رہے ہیں، وہ نفخ صور سے متعلق ہے۔ یعنی ایک قانون خداوند متعال نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے اور اس قانون کے مطابق جب
سور پھونک دیا جائے گا تو اس وقت جتنی بھی موجودات ہیں وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی، مر جائیں گی، نابود ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، بے ہوش ہو جائیں گی، ان میں حالت فضا آ جائے گی، یا جو بھی تعبیرات آپ اس میں قرآن مجید سے استخراج کریں، لیکن قرآن مجید کا جو لب مطلب ہے کہ وہ موجودات نہیں رہیں گی۔ پھر دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو پھر وہ دوبارہ موجودات اپنی پہلی حالت میں واپس آئیں گی۔ اب یہاں خداوند متعال اس نفخ صور سے کچھ موجودات کو قرآن مجید میں استثناء کر رہا ہے، لہٰذا وہاں باقاعدہ اس کلمے کا استعمال کر رہا ہے الا من شاء اللہ، یعنی وہ افراد اس نفخ صور سے مستثنیٰ ہوں گے کہ جن کے لیے اللہ نے ارادہ کیا ہے، جن کا اللہ چاہتا ہے کہ وہ اس نفخ صور سے محفوظ رہیں، امان میں رہیں۔ یہ افراد کہاں ہیں؟ یہ خداوند متعال کے پاس ہیں۔ مثلاً آپ اس سلسلے میں سورہ زمر کی آیت نمبر 68 ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ۔ یہاں پر باقاعدہ اس آیت کے ترجمے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ سب کا سب بے ہوش ہو جائے گا ایک ترجمے کے مطابق، فزع میں مبتلا ہو جائے گا دوسرا ترجمے کے مطابق، مر جائے گا روایات کے مطابق۔ ان تینوں میں ترجموں کو آپ اپنے اذہان عالیہ میں رکھیں، آگے آ جائیں الا من شاء اللہ، مگر وہ افراد اس قاعدے سے مستثنیٰ ہوں گے کہ جن کے استثناء کا خود خداوند متعال نے ارادہ کیا ہے۔ وہ ملائکہ ہو سکتے ہیں، وہ انبیاء ہو سکتے ہیں، وہ اولیاء الہی ہو سکتے ہیں، وہ جو شخصیات بھی ہیں، لیکن کچھ مستثنیٰ حاصل شدہ شخصیات خداوند متعال کے خزانے میں موجود ہیں۔ پھر خداوند متعال فرما رہا ہے کہ ثم نفخ، پھر دوبارہ سور جو ہے وہ پھونکا جائے گا، فیہ اخرى، ایک دوسری مرتبہ، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ افراد سب کے سب کھڑے ہو کر دوبارہ جو ہے وہ دیکھنے لگیں گے کہ کیا ہو گیا ہے۔ ان آیات میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض لوگ اس قاعدے سے اور اس قانون سے استثناء ہیں، جو قانون موت کی صورت میں ہے، جو قانون فنا ہے، جو قانون ہلاکت ہے، یا جو قانون فضا ہے، یعنی ان افراد کو موت نہیں آئے گی، یعنی مرے ہیں، جسے ہم موت سمجھ رہے ہیں وہ تو موت ہے ہی نہیں نا، ہم جسے موت سمجھ رہے ہیں وہ تو موت ہی نہیں ہے قرآن مجید کی نظر میں۔ لہٰذا بعض افراد ایسے ہیں کہ جنہیں موت نہیں آئے گی۔ کون سی موت؟ وہ موت جو نفخ صور کے وقت آنی ہے، یا ان افراد کو فنا نہیں ہوگی۔ کون سی فنا؟ جو نفخ صور کے وقت آئے گی۔ یہ افراد ہلاکت میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ کون سی ہلاکت؟ جو نفخ صور کے وقت آئے گی۔ یا ایک اور ترجمہ کہ یہ افراد فزع میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ کون سی فزع؟ کہ جو نفخ صور کے وقت ہوگی۔ جو بھی آپ ترجمہ کسی بھی شخصیت کا اٹھا کے قرآن مجید کا دیکھ لیں، آپ کو یہاں پر یہ بات بطور واضح ملے گی کہ کچھ افراد ایسے ہیں جو اس قاعدے سے اور اس قانون سے مستثنیٰ ہیں کہ جو بالآخرہ اس نفخ صور کے بعد بھی جن کو موت نہیں آئے گی، جنہیں فنا حاصل نہیں ہوگی، جنہیں ہلاکت نہیں ہوگی، جو فضا میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور وہ خداوند متعال کے پاس موجود ہوں گے۔ وہ کہاں ہوں گے؟ وہ خداوند متعال کے پاس ہیں۔ وہ جہاں پہ ہیں اسی جگہ کو عالم بقا کہا جاتا ہے۔ ہم قرآن مجید کی آیت کا سہارا لیں۔ یہ دو آیات ہیں جنہیں آیت اللہ تہرانی یہاں پر کوٹ کر رہے ہیں، اور میں انہیں جدا لے کر آیا ہوں۔ مثلا ارشاد ہوتا ہے خداوند متعال کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران میں ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یہ آیت، اور پھر اس کے بعد دوسری آیت جسے آیت اللہ تہرانی استفادہ کر رہے ہیں سورہ قصص کی، اس میں ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، كُلُّ شَيْءٍ خَالِقٌ إِلَّا وَجْهُ،
یہاں ان دو آیات سے، چونکہ میں ابھی آیات کو آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر رہا ہوں، یہاں پر جو مطلب بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے قتلوا فی سبیل اللہ، جو افراد اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں۔ یہ جو افراد اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں ان کو اموات نہ کہا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا عزیز دوست تھا، بارڈر پہ گیا، وہاں جنگ ہوئی اور شہید ہو گیا، اور بہت ہی فوجی اعزاز کے ساتھ، بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ قومی پرچم میں اسے سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے جو ہے وہ اموات نہ کہیں، اسے مردہ نہ کہیں، یہ زندہ ہے۔ پس خداوند متعال کے نزدیک اس شخص کی موت نہیں ہے، ہم کیسے پھر اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مر چکا ہے؟ پس معلوم ہوتا ہے کہ قرآنی اصطلاح میں موت یہ نہیں ہے جو اس شخص کو آئی ہے۔ یہ بارڈر پر گیا ہے، وہاں جہاد کرتے ہوئے، یہ راہ خدا میں اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے یہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ خداوند متعال کے نزدیک یہ شخص مردہ نہیں ہے، اسے موت نہیں کہا جا سکتا، اسے فنا نہیں کہا جا سکتا، اسے ہلاکت و فزع نہیں کہا جا سکتا، کیوں؟ چونکہ یہ شخص تو زندہ ہے۔ پس اس کی زندگی کا ادراک ہم لوگوں کو نہیں ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح عام آدمی کسی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، یہ بھی مر گیا ہے، اس کی بھی روح اس کے بدن سے چلی گئی، اس کی روح بھی اس کے بدن سے چلی گئی ہے، اس کا جسم بھی ٹھنڈا ہو چکا ہے، اس کا جسم بھی ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ ہم جب آپس میں تقابل کرتے ہیں تو اسی طرح سے تقابل کرتے ہیں کہ وہ فرد جو کسی ہاسپٹل کے کسی بستر پر اس دنیا سے رخصت ہو چکا اور اس کی ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر باقاعدہ سرد خانے میں ڈال دیا گیا ہے، اور وہ شخص جو باقاعدہ ملک کی حفاظت کی خاطر جس نے اپنی جان قربان کی ہے، جو وطن عزیز پر قربان ہو گیا ہے، اسے جب واپس لایا جاتا ہے اور اسی ہاسپٹل کے ایک سرد خانے میں اور ایک کمرے میں اس کو رکھا جاتا ہے، تو دونوں کے بدنوں کو اگر ہم مقایسہ کریں تو دونوں کے جسم ٹھنڈا ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص مردہ ہے، یہ شخص مردہ نہیں ہے؟ ہمارا چونکہ شعور نہیں ہے، ہم ان دونوں کو مردہ کہیں گے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے اور اس کی بارگاہ میں اپنے رزق کو حاصل کر رہا ہے۔ چونکہ ہمارے شعور میں کمی ہے، لہٰذا ہم اس چیز کو درک کرنے سے عاجز ہیں۔ ہم نے اسی ہی کو تو درک کرنا ہے کہ یہ زندہ ہے، مرا نہیں ہے۔ اسی طرح جب نفخ صور ہوگا تو بعض افراد اسی حالت میں، اسی کنڈیشن میں زندہ ہوں گے جس زندگی کو ہم درک نہیں کر پا رہے۔ پس ظاہری بدن کے ساتھ وہ ممکن ہے قتل کر دیے گئے ہوں، ظاہری بدن کے ساتھ وہ ممکن ہے شہید کر دیے گئے ہوں، لیکن وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں زندہ ہیں اور ان کی زندگی کا ہمیں احساس اور شعور اور ادراک حاصل نہیں ہے۔ یا دوسری آیت جسے آیت اللہ تہرانی نے کوٹ کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل شیء ہالک الا وجہہ، یعنی ہر شے ہلاک ہو جائے گی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجہ جو ہے وہ اس کو ہلاکت ہرگز حاصل نہیں ہے، وہ ہلاکت سے مستثنیٰ ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ شہید تھا، اسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں کہ بس اب اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، یہ مردہ ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مردہ نہیں ہے، یہ مرا نہیں ہے، یہ زندہ ہے، یہ ہلاک نہیں ہوا ہے۔ یہ ہر شے ہلاک ہو جائے گی اور اللہ کا چہرہ جو ہے وہ باقی رہے گا۔ یہ وہی چیز ہے کہ جسے نفخ صور میں بیان کیا گیا ہے، الا من شاء اللہ، کہ جب نفخ صور ہوگا تمام من فی السماوات و من فی الارض جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، مر جائے گی، فنا ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، اسے نزع حاصل ہو جائے گا، سب چیزیں جو ہے وہ اس کے لیے ہوں گی، الا من شاء اللہ، مگر وہ کہ جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی زندگی کا، جس کی حیات کا ارادہ کیا ہے، جس کی حیات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے، اس کی حیات کون سی ہے، ہم اس کی حیات کو بھی درک نہیں کر پا رہے، اور اس کا مقام کون سا ہے، اس مقام کو بھی ہم درک نہیں کر پا رہے۔ ان آیات کی تفسیر سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ خداوند متعال کے بارگاہ میں موجود ہیں، جیسے یہاں پر بیان کیا، عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کے پاس ہیں، اللہ کا رزق کھا رہے ہیں، وہ عالم بقا کی طرف
اشارہ ہے قرآن مجید میں۔ پس عالم بقا ایک حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے آج 2 پوائنٹ آپ کی خدمت میں بیان کیے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے 2 پوائنٹ جو مزید ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں، اور ہماری آئندہ کی گفتگو بھی دقیق ہوگی۔ آپ اسی طرح توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سماعت کریں، بار بار سنیں، چونکہ یہ بار بار سننے سے فائدہ دے سکتی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان نورانی مطالب اور معارف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند متعال سے ہم تقاضا کریں کہ اے میرے پروردگار، ہمیں اس راستے کی طرف بھی رہنمائی کر فرما کہ جس راستے کی طرف تو نے اپنے اولیاء کو رہنمائی کی ہے، اور اپنے اولیاء کو جو تو نے راستہ دکھایا ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں ہیں، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن مختصر سوال، تفصیلی سوال کی گنجائش نہیں ہے چونکہ ہمارے پاس بھی وقت کم ہوتا ہے۔ نہایت شکریہ۔ ہم حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں آپ تمام مؤمنین کے لیے نائب الزیارہ بھی ہیں، دعا گو بھی ہیں۔ آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔